نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اولاد کی اصلاح و تربیت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور وہ آگ ایسا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہیں جو بڑے سخت ہے، تند خو ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اگر اس دور کے اندر آج کے زمانے میں ہم غور کریں کہ ہم خود کتنا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو کتنا بچا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود تو اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز روزے اور دیگر احکامات کی پابندی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کی اولادیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو ان کے ماں باپ سے ذرا بھی میل نہیں کھاتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں تو سمجھا رہا ہوں لیکن بیٹا سمجھتا نہیں، بیوی مانتی نہیں ہے، میں تو پریشان ہو گیا۔ اور اتنا کہہ دینا، اور اس کے ساتھ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی نوح علیہ السلام کی نہیں مانی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کی بات نہیں مانی۔ اگر ہماری نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صرف اتنا کہہ دینے سے ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پہ غور کیجئے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ نارا، آگ سے بچو۔ آج کسی کی اولاد آگ کے گڑھے میں جا رہا ہو تو کیا کوئی ماں باپ صرف یہ کہے کہ بیٹا آگ میں مت جاؤ، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، بہت تکلیف ہوگی؟ اگر وہ بچہ نہیں مانتا ہے تو کیا ماں باپ وہاں خاموش بیٹھ کے تماشائی بنے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے تو بچے کو سمجھا دیا تھا لیکن نہیں مانا تو میں کیا کروں؟ آج ایسے کوئی بھی اس پہ کافی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنے ذمہ سے عہدہ برا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ ذمے میں اس کے ہے اور اس کا وہ گنہگار ہے۔ تو جس طرح دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، ادھر جانے نہیں دیتے، بند کر دیتے ہیں، اسی طرح اس آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ جہنم کی آگ ہے۔ اس سے بچانے کے لیے کیا ہم اسے ہی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنی آل اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اگر کر رہے ہیں جس طرح کہ انبیاء نے کی، جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پوری تاکید کی اور سمجھاتے رہے۔ آج ہم 2-4 بار کہنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اور کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلسل کنٹینیو نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی اور حکم دیا ہے کہ لوگ اپنے ماتحتوں کے بارے میں سنجیدہ مزاج ہو جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی اور پوچھا ان سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کسی دنیاوی دولت کے بارے میں اور کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا، بلکہ عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ کی کرو گے یا کسی اور کو عبادت کرنے لگو گے؟ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور اس سے پہلے خود اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پہ ثابت قدم رہو، خود بھی اس پہ جمے رہو اور اس پر حکم دو تو اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح
جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی سکھانا سمجھانا پیار محبت سے بہت ضروری ہے۔ اگر بچپن میں ان کا خیال نہیں کیا گیا، ان کو تاکید نہیں کیے اور وہیں ان کو تمام حرکتوں کو کرنے دی اور چھوڑ دیے، تو وہی جب بڑا ہوگا تو پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہوگا کہ ہم نے اس کی تربیت کرنی تھی، اس طرح تربیت نہیں کی۔ یہ بچے وہ کومل نرم درخت کے پیڑ پودے کی طرح ہوتے ہیں۔ جب درخت زمین سے نکلتا ہے، جب نرم و نازک ہوتا ہے تو اس کے بازو میں لکڑی وغیرہ لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کو سہارا ملے اور یہ درخت سیدھا کھڑا ہو جائے، ٹیڑھا نہ ہو، اور جس کو نہیں لگایا جاتا ہو تو ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بچوں کو ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، اس کے نقل و حرکت پہ نگاہ نہیں رکھے، تو وہ بچہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تربیت کا انداز آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا کام کیا جو صحیح نہیں تھا، تو آپ نے کیسے ان کے بارے میں کہا؟ حدیث میں ہے کہ اخذ الحسن بن علی تمرة من تمر الصدقہ فجعلها فیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ ارم بها اما علمت ان لا نأکل الصدقہ، کہ حسن بن علی نے جب صدقات کے کھجور اور صدقے کے کھجور میں سے کھجور لے لیا اور اسے منہ میں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ زبان میں عربی زبان میں کخ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، ایسے یہاں چھی یا اس طرح بچوں کو اپنے سے گندا پن کا اور اس سے برائی کا، اس سے نفرت دلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، عرب میں اس کا استعمال ہوتا تھا، اور فرمایا ارم بہا، اس کو پھینک دو۔ تو یہ معلوم نہیں کہ صدقے کا ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اور جب وہ بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مارنے کے سلسلے میں مار ایسی ہونی چاہیے کہ جسم پر نشان داغ دھبا نہ پڑے، اور آپ نے فرمایا وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اسی طرح حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كنت ربیب رسول اللہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا تو میں کھانے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اور ہمارے ہاتھ ادھر ادھر پلیٹ میں پھر رہے تھے، گردش کر رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے، تم اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے کھانا اس سے کھاؤ، چاروں طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب دسترخوان پہ کھانا ایک ہی قسم کا ہو، جب مختلف قسم کے ہو تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور دسترخوان پہ جب بیٹھے تو کھاتے وقت سامنے والوں کا بھی خیال رکھے کہ ہم اگر اچھی غذا کھا رہے ہیں، کوئی اچھی چیز ہے تو اس میں سب کو ملے، سب اس میں حصہ دار ہو اور سب کو کھانے کے لیے ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی اپنے پلیٹ میں پورے اتار لیں اور دوسرا دیکھتا ہی رہ جائے۔ یعنی یادب ہے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ بہت اہم ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو صحابہ اور بچوں کو تربیت دینے کے لیے انہیں حکم دیا اور سکھایا۔ اسی وجہ سے تو جو اونٹ کے چرانے والے تھے وہ دنیا کے حکمراں بن گئے، اور ایسی حکومت کی کہ دنیا میں آج ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارے لیے قرۃ عین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے جہنم سے زیادہ بدتر بن جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو بچے سے اتنے پریشان ہیں کہ بسا اوقات سنا کہ وہ بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ بچے ان کو ستاتے، ایسی اولاد پیدا ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور نمازوں میں جو دعا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
تو یہ ٹھنڈک اسی وقت ہوں گے جب ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔